الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا ورؤوفنا ورحيمنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور صدق الله العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی سورہ الحدید 27ویں پارے میں ہے. اس کی 2 آیات آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں. انشاءاللہ ان کا ترجمہ اور کچھ ضروری باتیں ان کے تحت آپ تک پہنچاؤں گا. اللہ تعالی سے دعا ہے وہ مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ماہ رمضان المبارک کا جمعۃ الوداع اس جمعے سے ہم
دو طرح تاثر لیتے ہیں. ماہ رمضان رخصت ہو رہا ہے، عید الفطر قریب آ رہی ہے. وہ مہینہ جس کا سارا سال انتظار کیا تھا، جس کی ایک ایک ساعت نور، رحمت، برکت اور جانے اپنے اندر کتنا فیضان لیے ہوئے ہے. جب وہ مہینہ آتا ہے تو کہنے والے کہتے ہیں پہلے 10 روزے چلتے ہیں، دوسرے 10 روزے دوڑتے ہیں، تیسرے 10 روزے تو اڑتے ہیں، تیزی سے گزر جاتا ہے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس مہینے میں محنت کی، کچھ حق ادا کرنے کی کوشش کی. اللہ ان کے صدقے ہم سب کے روزے قبول فرما لے اور ہم سب کو رمضان کی برکات عطا فرمائے. اس مہینے میں ایک فرض کا ثواب 70 درجے زیادہ ہو جاتا ہے. تو یہ جمعہ رمضان کے ہر جمعے کی طرح 70 گنا زیادہ ثواب رکھتا ہے. اب ایسا جمعہ اگلے سال رمضان میں ہی ملے گا جس کے نصیب میں ہوگا. اور چونکہ اس جمعے کے بعد ماہ رمضان اپنی گنتی پوری کر رہا ہوتا ہے، اس لیے اس کو جمعۃ الوداع کہتے ہیں. ماہ رمضان میں ہر سال پہلے جمعے میں رمضان اور روزے کے فضائل و مسائل، دوسرے جمعے میں زکوٰۃ اور اس کے فضائل و مسائل، تیسرے جمعے میں غزوہ بدر، اعتکاف وغیرہ کی بات ہوتی ہے. اور یہ لیجئے ان سے جس طرح میں نے کہا نا، مجھے آ کے بیچ میں کوئی روکے نہیں، دریا وہاں سے ہٹیں گی. ایک بار کہہ دیا، میری تقریر خراب نہ کریں. نیچے دریا بچھی ہیں، کافی ہے، ڈبل دریا نہیں ہوں گی. درود شریف پڑھ لیں ایک مرتبہ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد. رمضان المبارک کے آخری جمعے میں ہر سال کوئی خاص موضوع بیان کرتا ہوں. اس سال ماہ رمضان کی 3 تاریخ تھی. عیسوی کیلنڈر میں اکتوبر کی 8 تاریخ تھی. صبح 8:52 کی ساعت بتائی گئی جب پاکستان کے متعدد مقامات پر شدید زلزلہ آیا. اس زلزلے سے ہونے والا جانی مالی نقصان اور اس سے متاثر ہونے والے افراد، نہ ان کی تعداد ابھی تک معلوم ہو سکی، نہ ہی اس نقصان کا صحیح طور پر پورا معلوم ہو سکا. یہ سانحہ کچھ اتنا شدید کہ جو بھی دیکھ رہا ہے حیران ہے. میں اس حوالے سے بھی کچھ بات کروں گا، اور ہم رمضان میں جو ہم نے سبق لیا ہے، جو سیکھا ہے. یوم تجدید عہد بھی منانا ہے کہ رمضان میں حاصل ہونے والی پوری ٹریننگ کو، تربیت کو ہم سارا سال جاری رکھیں گے، باقی رکھیں گے. توجہ سے پہلے چند باتیں. اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، نہیں پہنچتی کوئی مصیبت زمین میں اور نہ تمہاری جانوں میں مگر وہ ایک کتاب میں ہے، یعنی لکھی ہوئی ہے، قبل اس کے کہ ہم اسے پیدا کریں. بے شک اللہ کو یہ آسان ہے، اس لیے کہ غم نہ کھاؤ اس پر جو ہاتھ سے
جائے اور خوش نہ ہو اس پر جو تم کو دیا ہے، اور اللہ کو نہیں بھاتا کوئی اترانے والا، بڑائی مارنے والا۔ آپ نے یہ ترجمہ اور تھوڑا سا مفہوم سنا۔ یہ زمین، یہ آسمان، یہ فضا، یہ کائنات، یہ سب اللہ تعالی کی ہے۔ اللہ کے سوا اس کا کوئی ذاتی اور حقیقی مالک، اونچی کہیے گا، نہیں۔ میں اور آپ کبھی کبھی اپنی عقل سے سوچتے ہوئے کچھ غلط اندازے کر جاتے ہیں۔ اللہ تعالی کے بارے میں جب ہم گفتگو کریں گے تو پھر ہمارے اندازے یا ہماری عقلیں نہیں ہوں گی، بلکہ جو رب کا فرمان ہے اس کے مطابق بات ہوگی۔ زمینی مصیبت سے مراد قحط سالی، مالی نقصان، جانی مصیبت سے مراد بیماری، اولاد کی موت وغیرہ۔ قرآن کی یہ آیت بتاتی ہے کہ دنیا میں ہر طرح کی مصیبتیں آئیں گی، کیونکہ یہ جگہ جنت نہیں ہے۔ دنیا جنت اونچی، اے دنیا میں پوری طرح امن کے چاہنے والے، یہ کہنے والے کہ دنیا میں پوری طرح امن ہو جائے، دنیا جنت بن جائے، ایسا ہو سکتا نہیں۔ وہ جنت ہے جہاں ہر طرح امن ہوگا، یہاں کسی قسم کی کسی تکلیف کا تصور بھی نہیں ہوگا۔ یہ مصیبتیں کیوں؟ صابروں کے لیے ان کے درجات کی بلندی، ترقی کا سبب ہو، بے صبروں کے لیے بربادی، ان کے اعمال کی تباہی کا ذریعہ۔ اے لوگوں، تم پر دنیاوی مصیبتیں آنا یہ محض اتفاقی بات نہیں کہ بائی چانس کہہ دیا کہ آ گئی، بلکہ یہ سب کچھ پہلے طے ہو چکا ہے۔ اللہ نے جو کچھ ہونا ہے سب کچھ پہلے سے لکھ دیا ہے، لوح محفوظ میں لکھا جا چکا ہے۔ ہاں، بعض مصیبتیں بعض وجوہات کی بنا پر آتی ہیں، وہ وجہیں کیا ہوئی، کیا وجوہات ہیں، وہ بھی لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہیں۔ فلاں بندہ فلاں کام کرے گا، یہ وجہ ہوگی، اس کا انجام یہ ہوگا، آفت آئے گی۔ بندہ مجبور بھی نہیں ہے، قادر مطلق بھی نہیں ہے۔ ہاں، جان لیجئے، بار بار بتاتا ہوں، بندوں کو جتنا اختیار دیا گیا ہے، جتنا ارادہ اور قوت دی گئی ہے، اس کی رہنمائی بھی کی گئی ہے، اس کو عقل دی گئی ہے، تو عقل کو برتنے کا سلیقہ، علم، ہدایت، سارے انتظام کیے، ایک نبی آئے، قرآن آیا، اور اس کے بعد بھی قیامت تک آپ کی رہنمائی کا انتظام اولیاء علماء کے ذریعے ہو رہا ہے۔ سنیں، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے سچ اور جھوٹ کی تمیز نہیں ہے، غلط اور درست کی تمیز نہیں ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں جانتا نہیں۔ لوح محفوظ میں اللہ نے اپنے ذاتی علم سے سب کچھ لکھ دیا۔ اللہ چاہے تو اپنے بندوں کو بھی دکھا دیتا ہے، بتا دیتا ہے۔ اللہ کی عطا سے آئندہ ہونے والے واقعات بندے پہلے سے جان لیتے ہیں۔ لوح محفوظ میں سب کچھ لکھا ہے، اور لوح محفوظ ان کے علم میں ہے۔ کوئی چھوٹا کوئی بڑا واقعہ اللہ کے لیے لکھنا مشکل نہیں، آسان ہے۔
مصیبت لانا اور ٹالنا اس کے لیے کچھ مشکل نہیں. غم نہ کھاؤ کیا مطلب؟ ناشکری کا غم. خوشی کا مطلب کیا؟ شیخی، تکبر بگاڑنا. یہ دونوں چیزیں بری ہیں. ہاں غم ہے تو صبر کے ساتھ، شکر خوشی ہو تو شکر کے ساتھ، پھر عبادت بنتی ہے. اے بندے مصیبتیں تو آتی ہیں، کسی کے لیے وہ امتحان بھی بن جاتی ہیں کہ دیکھیں بندہ اس میں کرتا کیا ہے، سیکھتا کیا ہے، کس طرح اپنے آپ کو پیش کرتا ہے. یہ دونوں باتیں دیکھی جاتی ہیں. اللہ کو اس لیے نہیں آزمانا کہ اللہ جاننا چاہتا ہے، نہیں، وہ خود سے جانتا ہے، وہ ظاہر کرتا ہے. آئیے ایک آیت اور سناؤں. اللہ فرماتا ہے قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. سورہ توبہ کی آیت ہے. اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے ہمیں نہیں پہنچے گا مگر جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے. وہ ہمارا مولا ہے اور ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ چاہیے. اس آیت میں بہت گفتگو ہو سکتی ہے. لانا میں اگر لام نفع کا ہو تو معنی یہ ہوگا کہ ہر رنج اور راحت، ہر خوشی اور غم ہمارے لیے فائدے مند ہے. سنو، عام عذاب بند ہوئے ہیں، خاص عذاب بند نہیں ہوئے. انشاءاللہ تفصیل آگے پیش کروں گا. مزید سنیں ایک آیت اور. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بڑی سخت چیز ہے. ایک آیت اور. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اور ضرور ہم انہیں چکھائیں گے کچھ نزدیک کا عذاب، اس بڑے عذاب سے پہلے جسے دیکھنے والا امید کرے کہ ابھی باز آئیں گے، کہ وہ دیکھ کر یہی گمان کرے گا کہ یہ لوگ ضرور اب اپنی غلطیاں چھوڑ دیں گے. دنیا میں قتل و غارت، خون ریزی، قحط، یہ عذاب دنیا کی صورت میں آتے ہیں. اسی سے لوگوں کو مزہ چکھایا جاتا ہے ان کے اعمال کا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ. اور اس سے بڑھ کر ظالم کون؟ جسے اس کے رب کی آیتوں سے نصیحت کی گئی پھر اس نے ان سے منہ پھیر لیا. بندے کو رب کی آیتیں سنائی گئی، سبق سیکھنے کی بجائے اس نے منہ پھیرا تو اللہ فرماتا ہے بے شک ہم مجرموں سے بدلہ لینے والے ہیں. ایک آیت اور ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وآمنتم وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا. اور اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم حق مان لو، شکر گزار ہو جاؤ اور اللہ پر یقین رکھو، ایمان والے ہو جاؤ تو پھر اللہ صلہ دینے والا ہے، جاننے والا ہے. یہ نہ سمجھنا کہ عذاب دے کر اسے کوئی مزہ آتا ہے، یہ باتیں اس کے لیے کی جا سکتی نہیں. دنیا کے بادشاہ 3 وجہ سے سزا دیتے ہیں.
انہیں اپنے نقصان کا ڈر ہو، اندیشہ ہو کہ مجھے نقصان پہنچا دے گا یا بندے سے مجھے نقصان پہنچ جائے گا، میری رعایا، میرا بیڑا غرق، اس لیے وہ سزا دیتے ہیں، یا نفس کی آگ بجھانے کے لیے کہ ان کے اندر ایک آگ جلتی ہوتی ہے کہ ہم ان کو سزا نہیں دیں گے تو ہم ٹھنڈے نہیں ہوں گے، یا پھر تیسری وجہ ہوتی ہے مجرم کے جرم کا، یعنی جرم کی وجہ سے کہ اس نے غلطی کی ہے۔ اللہ تعالی کے لیے پہلی دو باتیں نہیں سوچی جا سکتی، نہ نقصان کا اندیشہ، نہ نفس وغیرہ کا کوئی سوال کہ آگ بجھانی ہے۔ ہاں، جو جرم کرتا ہے اللہ تعالی اسے سزا دیتا ہے۔ عذاب کے معنی تکلیف، سزا، شکنجے کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، دھیان سے سنیں، میری توجہ بٹائیں گے، میں یہی کروں۔ توجہ، بہت دھیان سے سنیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بے شک ہم نے امانت پیش فرمائی آسمانوں اور زمین، والجبال، اور پہاڑوں پر، فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، تو انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کر دیا، نہ پہاڑ مانے، نہ آسمان مانے، نہ زمین۔ اللہ فرماتا ہم نے ان پہ امانت پیش فرمائی، انہوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا، مگر انسان نے، آدمی نے فوراً اٹھا لیا۔ اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، بے شک وہ اپنی جان کو مشقت، تکلیف میں ڈالنے والا بڑا نادان ہے، ظالم، جاہل۔ ویسے کسی کو کہیں تو کیسا لگے، لیکن ذرا دھیان سے سنیں۔ امانت سے مراد کیا ہے؟ احکام شرعیہ، عبادات، معاملات۔ میں اگر بہت تفصیل میں گیا وقت لگ جائے گا۔ ایک ہے تکوینی سلسلہ، ایک ہے تشریعی سلسلہ۔ کون کہہ دیا ہو جا، چیز ہو گئی۔ امانت سے مراد یہ تشریعی معاملات، عبادات، یا پھر اس سے مراد عشق الہی کی آگ۔ یہ اس آگ کی بھڑک ہے کہ فرما برداری تو ساری مخلوق کرتی ہے، مگر عشق ہے تو صرف بندے کے سینے میں ہے، دوسرے کسی اور کو ودیت نہیں کیا گیا۔ واضح رہے، اگرچہ ساری مخلوق اللہ کی مطیع ہے، فرما برداری کرتی ہے، اللہ کا ذکر کرتی ہے، تسبیح پڑھتی ہے، مگر یہ فرما برداری ان کے لیے شرعی حکم نہیں کہ جس کے کرنے پر ثواب، نہ کرنے پر عذاب، اس لیے کہ ان کی عبادتیں شرعی نہیں، وہ پہاڑ ہوں، وہ درخت ہوں، یہ ان کی شرعی عبادتیں نہیں، نہ امانت میں داخل ہیں۔ پہاڑوں، زمینوں، آسمان کا انکار کیوں کہ ہم نہیں اٹھاتے یہ امانت؟ یہ سرکشی کی وجہ سے نہیں تھا، یہ نہیں کہ انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں جی ہمیں نہیں، ان پر امانت کا اٹھانا لازم بھی نہیں تھا، بلکہ انہیں اختیار دیا گیا تھا۔ وہ ڈرے کہ اگر نہ کر سکے تو عذاب پائیں گے۔ عرض کی یا اللہ تو نے ہمیں جیسا بنایا ہے، اپنی فرما برداری میں لگا دیا ہے، ہمیں ایسا ہی رہنے دے، تشریعی احکام ہم نہیں اٹھائیں گے کہ ثواب و عذاب کا مسئلہ ہو جائے، ہم نہیں چاہتے۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا، آسمان، زمین، پہاڑ وغیرہ نے تو یہ امانت نہیں اٹھائی، تم قبول کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں میں قبول کرتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا انہ کان ظلوما جہولا، یہ دونوں لفظ ناراضی کے نہیں ہیں بلکہ بڑے پیار کے ہیں، محبت کے ہیں، کیونکہ فرما برداری پر، کہنا ماننے پر غضب نہیں ہوتا، مہربانی کی جاتی ہے۔
کیا فرمایا؟ اللہ خوش ہو کر فرماتا بڑا نادان ہے خود کو مشقت میں ڈالنے والا کہ جو بوجھ زمین و آسمان نہیں اٹھا رہے یہ اٹھانے پر تیار ہو گیا ہے، یہ کمزور جس کو پیدا کیا ان کے مقابلے میں یہ تیار ہے۔ اب ایک بات میری بڑے دھیان سے سننا، پہاڑوں پر اللہ نے امانت کو پیش کیا، پہاڑوں نے نہیں اٹھایا، آسمانوں پر پیش کیا، آسمانوں نے نہیں اٹھایا، زمین پر پیش کیا، اس نے نہیں اٹھایا، انسان نے اٹھایا۔ اب جو اللہ کی امانت میں خیانت کرے، اب جو اللہ کی نافرمانی کرے، حالانکہ اس نے ذمہ لیا، خود ان کو بجا لانے کی خود اپنے طور پر ذمہ داری لی، اب جو نہیں کرتا تو یہی پہاڑ، یہی زمین، یہی آسمان اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اے انسان، تو نے ذمہ داری خود اٹھائی تھی، اب کیوں بھولتا ہے، نافرمانی کیوں کرتا ہے؟ دیکھ، اگر تو نے نافرمانی کی اور توبہ کی طرف نہیں آیا تو یہی پہاڑ تجھ پر ٹوٹ پڑیں گے، یہی زمین تیرے لیے پھٹ پڑے گی، یہی آسمان تجھ پر پھٹ پڑے گا۔ زلزلے بھی آ سکتے ہیں، زمین پھٹ بھی سکتی ہے، بارش بھی ہو سکتی ہے، مشکل پر مشکل ہو سکتی ہے، جھنجھوڑا جائے گا۔ جاگو، اس ذمہ داری کو یاد کرو، تم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا فرما برداری کا، اب نافرمانی کی طرف کیوں نکل رہے ہو؟ اللہ ہی جانتا ہے، اللہ ہی جانتا ہے بہتر کہ اس کے احکام کیا ہیں اور ان کی مشیت اور اللہ تعالی کی حکمت کیا ہے، مگر جتنا ہمیں بتایا گیا ہم اس کے پابند ہیں۔ آج اگر ہم روح گردانی کریں گے ہمارے لیے کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ اور سنیں، اللہ تعالی کسی پر ظلم نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ نے تو اپنے ذمہ کرم پر اپنی رحمت کو ٹھہرایا ہوا ہے، وہ یہی چاہتا ہے کہ اس کے بندے اس کی رحمت اور مغفرت کے مستحق ٹھہریں، اس کی رحمت کا تقاضا یہی ہے کہ گناہ گاروں کو معاف کرے، فرما برداروں کو مہربانی سے نوازے۔ لیکن کوئی کسان، کوئی کاشتکار اپنے کھیتوں کو ابر رحمت کے پانی سے فیض پہنچانا ہی نہ چاہے، اس کے قابل ہی نہ بنائے تو رحمت کا کوئی قصور ہوگا؟ جواب دیجئے۔ اب وہ لوگ جو مسلسل نافرمانی میں لگے ہوئے ہیں اور توبہ نہیں کرتے، شرمندہ نہیں ہوتے، پھر چاہیں کہ ان پر رحمت ہو تو کیا وہ صحیح ہے؟ نہیں۔ انسان کا اصل مقام کیا ہے؟ اے انسان، تجھے دنیا میں کائے کے لیے بھیجا گیا؟ تیرا اصل مقام دنیا نہیں، تیری تمام کوششوں، دنیا کے تمام اسباب کو تو اگر حاصل کرتا ہے تو تیرا اصل مقصد آخرت ہونا چاہیے، اللہ کی رضا ہونا چاہیے۔ یہ فانی زندگی ہے، یہ عارضی دنیا ہے، تجھے تو لازوال زندگی ملنے والی ہے، تیرے لیے تو وہ نعمتیں ہیں جن میں ختم ہونے والا لفظ بھی نہیں ہے۔ اگر تو نے اس چیز کو، اس دنیا کو پسند کر لیا، آخرت کو چھوڑ دیا تو تیرے لیے سوائے خسارے کے، گھاٹے کے اور کچھ نہیں۔ آدم علیہ السلام جنت سے جب زمین پر آئے، 4 چیزوں کا سامنا کرنا پڑا۔ سب سے پہلے کپڑے نہیں تھے، اور یعنی جس کو کہتے ہیں برہنہ ہونا، پتوں سے جسم کو ڈھانپا۔ دوسری چیز بھوک، تیسری چیز پیاس، کتنی ہو گئی؟ چوتھی چیز دھوپ کی تپش۔ یہ 4 چیزوں کا سامنا، کیونکہ جنت میں دھوپ نہیں تھی، برہنگی کا کوئی سوال نہیں تھا، بھوک پیاس کی تکلیف کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی۔ یہاں آئے ان 4 چیزوں کا سامنا کرنا پڑا۔ جمعۃ الوداع میں آنے والوں دھیان سے سننا، کھانا، پینا، رہنا، پہننا، ٹھیک ہے؟ یاد رہے گا؟ کھانا، پینا، رہنا،
پہننا ٹھیک، کھانا پینا، پہننا، رہنا، یہ 4 باتیں. رہنا کیوں؟ تاکہ دھوپ سے بچ سکیں، بارش ہو رہی ہے یا موسموں سے. پہننا بدن ڈھانپ سکیں. کھانا اور پینا بھوک پیاس کا نام. یہ 4 مختصر انسان کی ضرورت ہے، مختصر ضرورت ہے. کتنا کھا لو گے، کتنا پی لو گے، کتنا پہن لو گے، کتنا سو لو گے، کتنا رہ لو گے، مختصر ضرورتیں. مگر انسان نے اپنی ہوا و ہوس، اس کی وجہ سے ان 4 کو پھیلا کر ایک جہان بنا لیا، ایک لمبا سلسلہ کر لیا ہے. ان 4 چیزوں کو مہیا کرنے کے لیے، ضرورت سے زیادہ کے لیے، اور ان میں اپنی سوچ کے مطابق عمدگی کے لیے اس نے اپنی موجودہ جو اس کے ہاتھ میں زندگی ہے وہ ساری کی ساری اسی کی طرف لگا دی ہے کہ مجھے کپڑا اچھا مل جائے، مجھے مکان اچھا مل جائے، میرے کھانے میں عمدگی آ جائے، میرے پینے میں عمدگی آ جائے. اے انسان، تو نے جنت کو بھلا دیا، تو نے رب کو بھلا دیا، آخرت کو بھلا دیا. بس میرا مکان بہت اچھا ہو، میرا لباس بہت اچھا ہو، میرے کھانے کا سلسلہ، پینے کا سلسلہ بہت اچھا ہو. شریعت کیا ہے؟ آؤ اب ذرا اور آسان کر کے بات کروں. انہی 4 چیزوں کا حاصل کرنا کیسے حاصل کرنا ہے، جائز ناجائز کیا ہے، جب مل جائے تو برتنا کیسے ہے، طریقوں میں فرق بتانا اور آپ کو تہذیب سکھانا، یہ شریعت کا کام ہے. معاملات اور اخلاق کی ذمہ داری سکھانا، عقائد اور اعمال کو صحیح رکھنا، شریعت یہی بتاتی ہے. صحیح عقیدوں اور اچھے عملوں کے بدلے ہی جنت کی خوشخبری دی گئی ہے. کون سی جنت جہاں نہ بھوک ہوگی، نہ پیاس ہوگی، نہ برہنگی ہوگی، نہ دھوپ ہوگی. اللہ نے ہمارے لیے جنت کی راحتیں لکھی، مگر ہم نے دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ لیا، دنیا ہی کو اپنا لیا. ہم نے رزق اور عافیت کو اللہ کی طرف سے نہیں سمجھا. میری بات دھیان سے سننا، میں ہرگز کوئی سیاستدان یا سیاستکار نہیں ہوں، صرف قرآن و سنت کے مطابق بات کر رہا ہوں. رزق دینے والا کون ہے؟ ہماری بھوک، ہمیں غذا دینے والا کون ہے؟ ہمیں سیراب کرنے والا کون ہے؟ ہمیں پہنانے والا کون ہے؟ رہنے کے مکان دینے والا کون ہے؟ یہ زمین کس نے بنائی؟ یہ موسم کس نے بنائے؟ یہ طرح طرح کی غذائیں کس نے بنائی؟ تو رب نے بنائی. مگر ہم نے رزق اور عافیت کہ ہم کیسے بچیں گے، ہم کیسے کھائیں گے، ہم نے تو اس کو یہود و نصارہ سے جوڑ لیا. ہمیں تو امریکہ، برطانیہ، فرانس، جاپان وغیرہ یہی لوگ نظر آتے ہیں. ہم نے ان کی رضا میں اپنی بقا ٹھہرا لی. قرآن پکارتا ہے وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةَ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. کیا ندا ہوئی؟ یہ جنت تمہیں میراث میں ملی ہے، بدلہ تمہارے عملوں کا. ارے اعمال اللہ کا فضل حاصل ہونے کا ذریعہ. ہم لوگوں نے تو یوں کہا تھا کہ بم گر رہے ہیں تو افغانستان میں گر رہے ہیں. ہم لوگ تو بڑے محفوظ ہیں. اگر ہم امریکہ کا ساتھ نہ دیتے، امریکہ کا کہنا نہ مانتے، یہود و نصارہ کی ہاں میں ہاں نہ ملاتے تو بم تو ہمارے گھروں پر گر رہے ہوتے. اب مریں گے تو افغانی مریں گے، ہم تو محفوظ ہیں. کتنے لوگوں نے اس طرح کہا، ارے مصیبت آ رہی ہے تو عراق پر آ رہی ہے، ضرور وہاں کے لوگ غلط ہوں گے، ہم تو محفوظ ہیں. ہم امریکہ کی ناراضی مول لے لیں گے تو تباہ ہو جائیں گے. ہم امریکہ کو اگر ناراض کر دیں گے تو ہمارے لیے کھانا پینا، رہنا پہننا مشکل ہو جائے گا. کہا تھا نا، آواز لگا دیں، شرمائے نہیں، کہا تھا نا، پوری قوم نے کہا تھا. صدر ہو یا وزیر اعظم، حکمران ہو یا عوام، سب نے کہا تھا. امریکہ کو ناراض کر دیا، یہود و نصارہ کو ناراض کر دیا تو زندگی بوجھ ہو جائے گی. نہ اوڑھ سکیں گے، نہ رہ سکیں گے، نہ کھا سکیں گے، نہ پی سکیں گے.
سنو، آج اسی امریکہ کو کیٹرینا، ریٹا اور ویلما کا سامنا ہے۔ ہریکین آ رہے ہیں، طوفان آ رہے ہیں، امریکہ روک سکتا ہے؟ اونچی۔ اور افغانستان اور عراق کے مسلمانوں پر بم گرتے ہوئے دیکھ کے چپ رہنے والوں، خاموش ہونے والوں، بتاؤ افغانستان میں اتنے لوگ جاں بحق ہوئے ہیں یا پاکستان میں زلزلے سے زیادہ جاں بحق ہوئے؟ وہاں تو شاید مہینہ 2 مہینہ لگا، انہوں نے کتنے ٹن وہاں پر بم گرائے، وہ زمین پر تباہ کاری مچاتے رہے، میں اور آپ ڈرامے دیکھتے رہے، ناچ اور گانے میں مشغول رہے، ہم لوگ بازاروں کی رونقیں بڑھاتے رہے۔ اب سوچیں، 1 منٹ لگا صرف، وہ لوگ جو صبح سیری کر کے سوئے تھے اور یا جاگنے میں اپنی تیاریوں میں لگے تھے، ایک جھٹکا آیا، سب کچھ تہس نہس ہو گیا، حکومت کے وسائل بیکار، دنیا سناٹے میں، کوئی مقابلہ نہیں کر پا رہا۔ کہہ رہے ہیں تقریباً 950 جھٹکے آ چکے ہیں اور سلسلہ جاری ہے۔ پوچھنا چاہتا ہوں یہ کیا ہے؟ اور اس کے باوجود ابھی تک بحث ہو رہی ہے کہ کرنا کیا ہے۔ یہ وہی پاکستان جہاں ایک طرف لوگ جاگے، انہوں نے سامان جمع کیا، امدادی رقوم جمع کی، لوگوں سے کپڑے، کھانا پینا لے کر ٹرک بھرے اور پہنچانے کی کوشش کی۔ یہ وہی پاکستان ہے جس نے اس سامان کو بیچنے کی بھی کوشش کی۔ یہ وہی پاکستان ہے جہاں لوٹنے کی بھی کوشش۔ کچھ ہیں جو ملبے کے نیچے سے شہیدوں کو نکالنا چاہ رہے ہیں، کچھ ہے جو شہیدوں کی جیب میں چھپا ہوا جو روپیہ یا زیور یا کوئی چیز گڑی ملے وہ لوٹنا چاہتے ہیں۔ یہ دونوں باتیں آپ کے سامنے ہیں۔ انسان کو اعمال کی پہلی جزا و سزا تو اسی دنیا میں ملتی ہے، عزت، دولت، کامیابی، ناکامی کی صورت میں خاص سمجھنے کا انداز مختلف ہو، عزت ہو، شہرت ہو، ناموری ہو، محبوبیت ہو، تسکین ہو، اطمینان ہو، امن ہو، یہ سب اچھے اعمال کے بدلے خوف، ذلت، رسوائی، بے عزتی، قسم پرسی، پریشان حالی، بے اطمینانی، غم وغیرہ کی شدت، یہ کن اعمال کا نتیجہ شاید مجھے کہنے کی ضرورت نہیں۔ اگر فرما برداری کرو گے تمہاری کھیتیاں ہری بھری ہوں گی، اولادیں اچھی، تمہارے مال مویشی اچھے، تمہیں درختوں سے اچھا پھل ملے گا، رس والا ملے گا، ذائقے والا ملے گا، زندگی مطمئن ہوگی۔ نافرمانی کرو گے تو قحط ہوں گے، سیلاب ہوں گے، زلزلے ہوں گے، زندگی بوجھ ہو جائے گی۔ اے جمعۃ الوداع میں جمع ہونے والے وہ مسلمانوں جو کہتے ہو کہ سپر پاور امریکہ ہے، یا وہ کہتے ہو کہ نہیں یہ بڑے ملک ہیں، یہ میڈ کاؤ، یہ برڈ فلو کے مرض کہاں سے آ رہے ہیں؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں آج دنیا میں جتنی برائیاں اور بیماریاں ہیں ان میں امریکہ کا کتنا حصہ ہے؟ ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح۔ وہ یہود و نصارہ جن کو اللہ فرماتا ہے یہ تمہارے دوست نہیں دشمن ہے، اور آپ انہی کو پیارا سمجھ رہے ہیں۔ ذرا سوچنا ہوگا۔ میرا تعلق حکومت کی پالیسی سے نہیں، میرا صرف قرآن کی پالیسی سے معاملہ ہے۔ میں شریعت کی بات کر رہا ہوں۔ دنیا کا غم اور خوشی دونوں فانی اور عارضی ہے۔ غم آئے گا وہ بھی ختم ہو جائے گا، خوشی آئے گی وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ دنیا کو اصل مقصد نہ بناؤ، اس کو اپنی زندگی نہ سمجھو۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ہمارے نبی پاک کو فرمایا گیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمیں کیا کہا گیا؟ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، ان کے لیے تو ہر آنے والا لمحہ گزرے سے بہتر، اور ہمیں کہا گیا آخرت اچھی ہے، اس میں اجر ہے۔ نافرمانوں کو کیا کہا گیا؟ فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور اللہ نے انہیں دنیا کی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھایا، اور بے شک آخرت کا عذاب سب سے بڑا،
کیا ہی اچھا تھا اگر وہ جانتے کسی قوم کی شکلیں بدلی گئیں، کسی پر پتھر برسائے گئے، کسی کو زمین میں دھسایا گیا، کسی پر پانی کا طوفان آیا، وہ آج سونامی کہلائے، وہ آج ارتھ کوئک کہلائے، ہریکین کہلائے، یہ سب عذابوں کے انعام ہیں۔ آخرت کا عذاب علیحدہ ہے، الگ ہے، یہ صرف دنیا میں ہے۔ سنو، دنیا میں جو نعمتیں ملی ہیں وہ اس لیے نہیں کہ ان کو پا کر تم بس انہی میں گم ہو جاؤ، آخرت کی لازوال نعمتوں کو حاصل کرنے میں ان نعمتوں کو لگا دو۔ آنکھ ملی ہے، کان ملے ہیں، زبان ملی ہے، ہاتھ ملے ہیں، پاؤں ملے ہیں، بدن ملا ہے، عقل ملی ہے، سمجھ ملی ہے۔ کس لیے ملی ہے؟ دنیا کمانے کے لیے نہیں ملی، رب کو راضی کرنے کے لیے ملی ہے۔ اللہ ارے قرآن نے کن کو کہا؟ اندھا، بہرا، گونگا، صم بکم عمی، کن کو کہا؟ کبھی سوچا؟ سارے کافر اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں؟ ڈم، ڈیف، بلائنڈ نہیں، سارے گونگے نہیں ہیں، بہرے نہیں ہیں، اندھے نہیں ہیں، مگر قرآن نے کہا یہ اندھے، بہرے، گونگے۔ ذرا سنو کیوں کہا؟ جب ان کی زبان سے کلمہ حق جاری نہیں ہوتا، یہ اللہ اور اس کے حبیب کا نام نہیں لیتے، کلمہ نہیں پڑھتے، تو زبان والے ہو کر بھی گونگے ہیں۔ کان سے جب اللہ کا، اس کے حبیب کا ذکر نہیں سنتے، حق بات نہیں سنتے، تو کان والے ہو کر بھی بہرے ہیں۔ اور جب ان کو اللہ کے جلوے، نبی کا نور نظر نہیں آتا، تو آنکھ والے ہو کر بھی اندھے ہیں۔ پتہ چلا زبان والا وہ ہے جو کلمہ و درود پڑھتا ہو، کان والا وہ ہے جو قرآن اور نعت سنتا ہو، اور آنکھ والا وہ ہے جو کعبہ بھی دیکھے، مدینہ بھی دیکھے، اسے جلوے نظر آئیں تو اللہ کے اور اس کے حبیب کے جلوے نظر آئیں، وہی آنکھ والا، وہی کان والا، وہی زبان والا۔ اب آپ نے سوچنا ہے، ہمیں نعمتیں ملی تھی، ہم نے تو دنیا میں لگا دی، عریانی دیکھنے میں لگا دی، فحاشی میں لگا دی، ہم نے برائی میں اپنی عورتوں کو اشتہار بنانا شروع کر دیا، ان کے جسم سے کپڑے کم سے کم کرنے شروع کر دیے، آج ناچنا اور گانا۔ اب یہ جو فائن آرٹس، فنون لطیفہ کا نام دے کر اب اس کو بے حیائی یا برائی نہیں سمجھا جاتا، اس کو عزت کی بات، یہ فنکاری ہے، یہ آرٹ ہے، یہ شو بز ہے، یہ ایک بزنس ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو تسکین دینے کے لیے باتیں بنا لی۔ ہمارا پیدا کرنے والا رب تعالی ہمارا خالق ہے، اس نے ہمیں بتا دیا تمہارے اپنے عمل سے تم کو دائمی ہمیشہ کے لیے نعمتیں مل سکتی ہیں، تم اپنے عمل سے جنت خرید سکتے ہو۔ بار بار سنبھلنے کا موقع دیا، سدھرنے کا موقع دیا، کامیاب ہونے کے گر سکھائے گئے، رسول کے ذریعے دنیا برتنی سکھائی گئی۔ آج بھی بھلائی کا حکم، برائی سے روکنے کا سلسلہ علماء، خانقاہوں، درسگاہوں، مساجد، ممبر ان سے جاری ہے۔ یہ مسلسل 5 وقت اذان ہوتی ہے روزانہ، تبلیغ جاری ہے۔ تو کیوں کہ اے انسان اب بھی سنبھل جا، اب بھی سنبھل جا۔ بتایا کہ اگر برائی ہو جائے تو توبہ کر لو، بھلائی کر کے برائی کو مٹاؤ۔ اتنی مہربانی فرمائی، اعلان فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں کرو گے تو برائیاں بھاگ جائیں گی، دور ہو جائیں گی، مٹا دی جائیں گی۔ تم نیکی کرو گے تمہارے گناہ صاف کر دیے جائیں گے۔ کوئی ایک نیکی اچھی ہو گئی، تمہیں 60 سال زندگی ملے، 70 ملے، 80 ملے، کوئی ایک ہی نیکی ایسی ہو گئی تو ہو سکتا ہے وہ تمام برائیوں کو ختم کر دے، ان کا کفارہ ہو جائے۔ لیکن
لیکن یہ پاکستان جسے اسلام کے نام پر بنایا گیا، یہ وطن جس کے لیے صدا لگائی گئی پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی پاکستان میں عورتوں نے ننگے ہو کر جلوس تک نکالے، قرآن کی مخالفت کے جلوس تک نکلے۔ یہ وہی پاکستان ہے جہاں فوج تھی اور اس کے نعرے تھے ایمان، تقوی، جہاد فی سبیل اللہ۔ وہاں جہاد پر بولنے پر، جہاد کے لفظ پر بھی پابندی لگانے کی کوشش کی گئی، شعائر کی، اسلامی نشانیوں کی توہین کی گئی۔ صدر یا حکمرانوں نے کہا موسیقی کو فروغ دو، بسنت کو فروغ دو، ہندوؤں کے تہوار مناؤ۔ قوم سے کہا گیا عورتیں اور مرد کم کپڑے پہن کے سڑک پہ چلو، اور ان کا اس طرح چلنا صفا مروہ کی سعی جیسے کہا گیا۔ بے غیرت ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے۔ نصاب میں سے قرآن کی آیتیں نکالی گئیں، کیوں؟ یہودیوں کو خوش کرنا ہے، نصرانیوں کو خوش کرنا ہے۔ مسجدوں کو، مدرسوں کو دہشت گردی کے اڈے کہا گیا۔ سنو، قرآن کہتا ہے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ۔ وہ غلطیاں کرنے والوں، ہو جاتی ہیں غلطیاں تو سنو، اور بے شک میں بہت بخشنے والا ہوں، مجھے پہچانو، میں رب ہوں، بہت بخشنے والا ہوں۔ کس کو؟ جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اچھا کام کیا، پھر ہدایت پر رہا۔ توبہ کا دروازہ بند نہیں۔ یہ پاکستان اس لیے نہیں بنایا گیا تھا کہ یا یہودی سامراج کی پالیسیاں ہیں۔ ہمارے پاس کتاب اللہ موجود ہے، ہمارے پاس سنت رسول اللہ موجود ہے۔ ہمیں کسی ابلیسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے، کسی ابلیسی مشورے کی ضرورت نہیں۔ ہمارا قانون بنے گا تو قرآن و حدیث سے، پالیسی بنے گی تو قرآن و حدیث سے، ہمیں رہنمائی ملے گی تو قرآن و حدیث سے۔ یہود و نصارہ گمراہ تھے، گمراہ ہیں، گمراہ رہیں گے، لیکن ہم اس نبی کے غلام ہیں جس کا کوئی غلام بن جائے تو پھر وہ گمراہ نہیں رہتا، ارے وہ تو آنے والی نسلوں کا امام بن جاتا ہے۔ دنیا میں انسان کو مصیبتیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، اور انسان کے لیے ان تکلیفوں مصیبتوں سے زیادہ بری چیز اور کوئی نہیں۔ اس کو لگتا ہے بس یہی بری چیز ہے، تکلیف کیوں آتی ہے، مصیبت کیوں آتی ہے۔ حالانکہ یہ حقیقت بھی انسان مانتا ہے کہ مصیبت اور تکلیف کی تنبیہ سے ہوشیار اور خبردار ہو کر اپنے آپ کو درست بھی کر لیتا ہے۔ یہ آمادگی کہ میں ٹھیک ہو جاؤں، کیوں؟ یہ بھی تکلیف ہی آپ کو اس بات پر آمادہ اور تیار کرتی ہے۔ کتنے اخلاقی جوہر ہیں جو تکلیف کی آگ آپ کو پہنچے تو ہی اس سے آپ گزر کر ان جوہروں سے، ان خوبیوں سے آپ اپنے آپ کو سنوارتے اور مزین کرتے ہیں۔ صبر، استقلال، تواضع، شکر، محبت، مہربانی، رحم وغیرہ جیسی خوبیاں، یہ مصائب کے زیر سایہ، تکلیفوں کے زیر سایہ ہی یہ چیزیں آپ میں آتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ بہت مغرور، بڑا کہتے ہیں نا، بڑا بگڑا ہوا شخص بھی سنبھل جاتا ہے جب تکلیف آتی ہے۔ کبھی کبھی کوئی نہیں سنبھلتا تو وہ ایک دو کی بات نہیں، لیکن اکثر لوگ تکلیف سے گھبرا جاتے ہیں۔ غافلوں کو ہوش میں لانے کے لیے مصائب ہی بہترین سبق ہوتے ہیں۔ بدمستی، دولت یا عیش وغیرہ میں کھو جانے والا جب اچانک کسی چیز کی پکڑ میں آتا ہے تو پھر اس کا احساس جاگتا ہے۔ وہ کسی نصیحت سے نہیں سنبھلا لیکن تکلیف سے سنبھل جاتا ہے۔
قرآن نے مجھے اور آپ کو بہت پہلے بتا دیا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، تمہارا امتحان کریں گے کچھ خوف سے، بھوک پیاس کی تکلیف سے، مال کا نقصان کر کے، جان کو خطرے میں ڈال کر، بچے اور پھل لے کر، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری ہے ان کے لیے جو صبر کرتے ہیں۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ بال نہیں بکھیرتے، سینے پہ ہاتھ نہیں مارنا شروع کر دیتے، شور نہیں مچاتے، صبر و رضا کے پتلے بن کر کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں، اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ اگر فصل اچھی ہو گئی تو اللہ کی مہربانی، خرابی ہو گئی تو اپنے اعمال، وہ ہر وقت اپنے آپ کو درست رکھنے کی کوشش، کیونکہ ہر وہ شخص جو مومن ہے اس کی ضرور آزمائش ہوتی ہے۔ جب ہم خود کو سچا، پکا، اچھا مومن ثابت کریں گے، نیک بنانے کی کوشش کریں گے، تو پھر یہ ساری تکلیفیں ہمارے لیے کفارہ بن جائیں گی، ہمیں کوئی بھی تکلیف آئے گی ہمارے گناہ مٹائے گی۔ سنو، اللہ فرماتا ہے فما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون، اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ ان پر ظلم کرے، بلکہ لوگ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ ہر وہ شخص جو رب کی ملک میں ناجائز تصرف کرے، اللہ کی ملک ہے، زمین کس کی ہے؟ اونچی، جو اس میں اللہ کی اجازت کے بغیر اپنی طرف سے کوئی دخل دے گا پھر وہ ظالم کہلائے گا، اس کی ضرور پکڑ ہوگی۔ یہ اللہ کی زمین ہے، کیا اللہ نے تمہیں یہ حق دیا کہ اس پہ بم گراؤ؟ اونچی، اس پر میزائل گراؤ؟ تو تم نے ناجائز تصرف کیا ہے، اب بھگتو، اب دیکھو۔ اور وہ لوگ جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں اللہ بچانے والا نہیں، اگر اللہ ناراض ہوتا ہے تو ہو امریکہ ناراض نہ ہو، یہودی ناراض نہ ہو، عیسائی ناراض نہ ہو، تو جواب دیا جا رہا ہے اب اپنے عملوں کو دیکھ لو، کہو امریکہ کو، کہو یہود و نصارہ کو یہ طوفان روک کے دکھاؤ، یہ زلزلے روک کے دکھاؤ، جو بلڈنگوں کے نیچے آ کے دب گئے ذرا ان کو نکال کے دکھاؤ، نکال سکتے؟ اونچی، آپ نے سوچا ہوگا نا کہ افغانستان والے گئے، ہم تو بچے ہوئے، ان سے زیادہ تعداد میں آپ کے ہاں اموات ہو گئی ہے، آپ کی ساری زمین تہو بالا ہو گئی ہے۔ کیوں؟ اگر اب بھی آپ کو ہوش نہیں آیا، اب بھی آپ نہیں جاگے، تو شاید پھر کوئی اور چیز نہ جگا سکے۔ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا سورہ احزاب میں ہے، اس کو بھی پڑھ لینا۔ کیسی کیسی تکلیفیں مسلمانوں نے اٹھائیں، میں اگر اس کی تفصیل میں گیا بڑا وقت لگے گا، دو باتیں کرنی ہے۔ صحت کی خاطر آپ پرہیز گوارا کر لیتے، ورزش، صبح صبح اٹھنا ہے، ڈاکٹر نے کہہ دیا یا آپ کو پتا ہے کہ اگر میں نہیں اٹھا، دوڑ نہیں لگائی تو میرا جسم خراب ہو جائے گا، بڑھاپے میں چل پھر نہیں سکوں گا، برا لگوں گا، آپ اپنی نیند قربان کرتے ہیں، کتنے پرہیز اپنی صحت کی خاطر گوارا کر لیتے ہیں، چھوٹی تکلیف اٹھا لیتے ہیں تاکہ بڑی تکلیف سے بچ جائیں۔ اسی طرح دین کے معاملے میں بھی آج دنیا میں کچھ تکلیف اٹھا لو تاکہ آخرت کی تکلیف سے بچ جاؤ۔ ہر عمل کا نتیجہ ہے، زہر کھاؤ گے تو موت ہوگی، شہد کھاؤ گے تو شفا اور مٹھاس ملے گی۔ برے اعمال کا نتیجہ برا، اچھے اعمال کا نتیجہ اچھا۔ کبھی آپ کوئی ایسا کام کرتے آپ کے جسم پر برا اثر پڑتا ہے، اسی طرح کوئی برا آپ گناہ کریں، کوئی جو بھی آپ گناہ کرتے ہیں اس کا آپ کے ایمان پر اثر پڑتا ہے۔ زہر کھا کر جو مر جاتا ہے اس نے کبھی اپنے آپ سے یہ نہیں پوچھا کہ میں مر کیوں گیا۔ جب تو نے زہر کھایا ہے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ موت۔ زہر کا نتیجہ، ایک شخص گرے اور کہے مجھے چوٹ نہ لگے تو ایسا ہوگا؟
جب گرا ہے تو چوٹ، اس پر آپ اپنے آپ کو نہیں کہتے کہ جی یہ چوٹ کیوں لگ گئی، پتا ہے کہ گرا ہوں، وہاں پتا ہے کہ کیوں مر گئے، زہر کھایا۔ اے لوگوں، آج ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہمیں سزا کیوں مل رہی ہے، تو کیا وجہ آپ کو خود معلوم نہیں ہوگی؟ جس نے زہر کھایا اس کو سمجھ آ گیا کہ میں کیوں مر رہا ہوں، تو جو گناہ کر رہا ہے اس کو کیوں نہیں سمجھ آتی کہ مجھے سزا مل رہی ہے؟ وہ کیوں پوچھتا ہے؟ ہمیں کیا حکم ہے کہ ہم دنیا میں بدمست رہیں؟ میں فرمائشیں بھی آپ کی پوری کروں گا تھوڑی سی، لیکن مجھے جو بات پیغام دینا ہے پہلے وہ سن لو۔ ہمیں حکم ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اسلام میں اونچی تھوڑے سے نہیں، آدھے نہیں، پورے داخل ہو جاؤ۔ ادھر دیکھو، آپ کو کسی کو اشارہ کرنے کی ضرورت نہیں، سب کی نظریں ادھر جاتی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ آئیے، پہلے بھی سنا ہوگا، اس آیت کا شان نزول بتاؤں۔ مدینہ منورہ میں رہنے والے عبداللہ بن سلام یہودیوں کے بہت بڑے عالم، یہودی ان کو کہتے تھے یہ ہمارا سب سے بڑا عالم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ آئے، پیر کا دن تھا، ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی، صحابہ نے آمد رسول کا جشن منایا۔ اشارے کرتا جاؤں گا، لوگ کہتے ہیں میلاد کا ثبوت کا صحابہ نے منایا، پیر کا دن ہے، ربیع الاول کی 12 تاریخ، نبی آ رہا ہے، صحابہ جشن منا رہے ہیں، جلوس نکلا۔ عبداللہ بن سلام مدینہ میں رہتے تھے، ابھی مسلمان نہیں تھے۔ انہوں نے کہا میں نے آسمانی کتابوں میں اس نبی کا ذکر پڑھا ہوا ہے اور ان کے بارے میں بہت سی نشانیاں معلوم ہیں، باہر نکلوں دیکھوں، اگر یہ وہی نبی ہے تو میں ایمان لے آؤں۔ وہ کہتے ہیں میں بھی نکلا، کیونکہ لوگ نکلے تھے، میں بھی نکلا۔ پہلی نظر نبی کے چہرے پہ پڑی، چہرے پہ دیکھتے ہی کچھ اور نہیں، منہ سے نکلا تو یہ نکلا کہ یہ چہرہ جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، یہ چہرہ جھوٹے کا۔ کہتے ہیں بس دیکھنے کی دیر تھی، حضور کے حسن نے مجھے کھینچ لیا، میں قریب ہوا، جب باتیں سنی تو باتیں سن کر اور یقین پختہ ہو گیا، چہرہ اتنا پیارا، کلام اتنا پیارا، میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ اللہ، وہ کلام بھی سناتا ہوں، وہ کلام بھی سناتا ہوں جو حضرت عبداللہ بن سلام نے سنا۔ وہ کہتے ہیں میں قریب ہوا، نبی پاک اونٹنی پر سوار تھے، فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام، آپس میں سلامتی پھیلاؤ۔ آپس میں تھوڑا میرا ساتھ دیجیے، آواز لگائیے، آپس میں السلام علیکم۔ ہم کرتے ہیں سلام؟ یہ نصارہ کا طریقہ، اشارہ کرنا نصارہ کرنا، بس دور سے، منہ سے منہ بھی نہیں ہل رہا، ہاں ٹھیک ہے آپ دونوں ہاتھ سے اشارہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں صرف بس آپس میں سلامتی پھیلاؤ، مسلمان کو سلام کرے۔ کیا ہم نے اس چیز کو رکھا؟ پھیلاؤ، آج سے عہد کرو کہ ہم ایک دوسرے کو سلام کیا کریں گے۔ گھر میں جاؤ، گھر میں داخل ہونے سے پہلے گھر والوں کو سلام کرو، بیوی ہو بچے ہوں، شرماؤ نہیں، سلامتی پھیلاؤ۔ فرمایا اے لوگوں سلامتی پھیلاؤ۔ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ۔ میلاد کو 11ویں کو حرام نہ کہنا،
تیجا ساتواں کو ناجائز نہ کہنا، ارے غریبوں کو کھانا ملتا ہے، لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ وصل الارحام، جو تمہارے قریبی تعلق ہے ماں کی طرف سے، باپ کی طرف سے، دنیا کے جھگڑے کے لیے بول چال نہ چھوڑنا، ملنا جلنا نہ چھوڑنا، جن سے رحمی رشتہ عادت بنی ہوئی ہے رہنے دو، نہیں، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ صرف اونٹ کا گوشت نہ کھانا، کیونکہ پرانی عادت دوسری، اس کے لیے پتا چل گیا کہ ایسا شخص اسلام میں پورا داخل نہیں۔ کیا مطلب؟ جب مسلمان ہو گئے تو صورت ہو یا سیرت دونوں میں مسلمان ہونا ہوگا، قول ہے یا فعل اس میں مسلمان ہوگا۔ گندے گلاس میں اچھا شربت ڈال کے نہیں پیتے ہو آپ، تو مشرکوں کی صورت بنا کر قرآن کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ وہ لوگ جو قرآن کے درس کے نام پر، قرآن کی تفسیر کے نام پر لوگوں کو بہکا رہے ہیں، طرح طرح کے نام رکھے، میڈیا میں آ گئے، خود پڑھنا نہیں آتا دوسروں کے لیے مبلغ مفسر بن گئے۔ بتائیے کیا یہ اسلام میں خود پورے داخل ہیں؟ ٹائی لگی ہو، ایک شخص کہہ رہا ہے میں ہندوستان میں رہتا ہوں، ہندو ہوں، اور ساتھ میں قرآن پڑھ کے آپ کو سنا رہا ہے اور کہہ رہا ہے شفاعت جائز نہیں، نبی کا اختیار نہیں، اور پھر اپنے آپ کو اسکالر کہہ رہا ہے۔ ارے جو میرے نبی کا نام ادب سے نہ لے، ہم تو اس کو مسلمان ماننے کو تیار نہیں ہے۔ جو میرے نبی کا ادب نہ کرے اس سے ہمارا کوئی تعلق اونچی، وہ ہماری نماز کا امام نہیں ہو سکتا، وہ ہمارے بچوں کا استاد نہیں ہو سکتا، ہم اس پر توجہ نہیں دے سکتے۔ جس کا مسلک درست نہیں، جس کا عقیدہ درست نہیں، وہ اسلام میں پورا داخل نہیں۔ سنیں، صرف اونٹ کا گوشت نہیں کھایا، فرمایا اسلام میں پورے داخل نہیں۔ آج ہمارے ظاہر اور باطن کا حال آپ کے سامنے، شکل یہودیوں جیسی، عیسائیوں جیسی، ہندوؤں جیسی، لباس ان کے پسند، مسلمان عورت بندیا لگانا بہت پسند کرتی ہے، ناخن بڑھانا بہت پسند کرتی ہے، کم کپڑے پہننا بہت پسند کرتی ہے، اللہ کی دی ہوئی پلکیں اور ابرو اس کو پسند نہیں، ان کو اپنے ہاتھوں سے اپنے ڈیزائن کا بنانا چاہتی ہے۔ آج آپ کو انہی کی باتیں پسند، تو کیا ہم اسلام میں پورے داخل ہیں؟ پھر زلزلے رک سکتے ہیں، سیلاب رک سکتے ہیں، مصیبتیں ٹل سکتی ہیں، سوچنا ہوگا۔ کراچی والوں، وہاں تو پھر شاید ان لوگوں کو کوئی سنبھالا مل گیا، تمہارے پاس تو رستہ ہی نہیں ہے بچنے کا، کس خواب و خیال میں ہو؟ اس جیسا اگر 2% جھٹکا یہاں آ گیا، یہاں تو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ سوچو، مرنا ہے، ایسے نہ مرو کہ اپنی زندگی پر خود ہی افسوس ہو، ایسے تو جاؤ کہ ایمان کی شمع روشن ہو۔ تم نے اگر جائیداد نہیں بنائی تو کوئی بات نہیں، مگر تمہارے سینے میں عشق مصطفیٰ کی شمع روشن ہونی چاہیے۔ ہمیں بتایا گیا دوسرے دین دھرم کی رعایت کرنا یہ شیطان کے دھوکے میں آنا ہے۔ ہاں، دینی مدرسے نہیں ہوں گے، لاؤڈ